لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں جو اعضاء بنائے ہیں، ایک ایک عضو اللہ کی طاقت کا مظہر ہے، ایک ایک عضو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کا دماغ ہے، انسان کی زبان ہے، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کا پورا جسم ہے، لیکن اس میں اہم ترین جو عضو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آگاہ رہو جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ رہو وہ انسان کا دل ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں تو وہاں بہت سے حضرات الجھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ یہ دل کے بارے میں جو اللہ نے باتیں کی ہیں، سائنس تو ان کو نہیں مانتی، عقل تو نہیں مانتی۔ دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، ایک عضو ہے، ایک آرگن، ایک عضو ہے۔ بس کام کیا ہے اس کا کہ وہ جسم کے اندر خون کی گردش کو بحال رکھتا ہے، جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ وہ جسم میں خون پمپ کرتا ہے، شاہرگیں ہوتی ہیں، ایک سے خون جاتا ہے ایک سے واپس آتا ہے، سارے جسم میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں میں خون پہنچاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے۔ لیکن جو قرآن اور سنہ میں جو ہمیں باتیں دل کے بارے میں ملتی ہیں، کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ تکبر دل کی بیماری ہے، دل میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، یہ دل کی بیماری ہے، دل میں حب جاہ نہیں ہونی چاہیے، عہدے کی محبت، دل میں حب مال نہیں ہونا چاہیے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دل زنگ آلود ہے، یہ دل کے اوپر گناہ کرتا ہے، دل میں داغ پڑ جاتا ہے۔
توبہ کرتا ہے، داغ دھل جاتا ہے. اس دل کو زنگ بھی لگتا ہے. حدیث سے ثابت. یہ زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا. لیکن انسان کہتا ہے یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. کیا دل کے اندر بھی کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آج انسان جب ڈاکٹروں کی باتیں سنتا ہے، میڈیکل سائنس کی باتیں سنتا ہے، تو پھر اس کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں بتاتے. اور اصل بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک عضو کے اندر اس کی جسمانی کیفیت ہوتی ہے، ظاہری کیفیت ہوتی ہے، جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو ہمیں محسوس ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جسمانی کیفیت. اور ایک عضو کی روحانی کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم اپنی عقل سے محسوس کر سکتے، عقل سے معلوم کر سکتے. کیا عجیب بات نہیں کہ یہ انسان جو چیز نظر آتی ہے اس پر یقین رکھتا ہے، جو نظر نہیں آتی، جو دین کہتا ہے وہ نظر نہیں آتی اس پر یقین نہیں رکھتا. ویسے یہ بہت سی باتوں پر جو نظر نہیں آتی یقین رکھتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ عام سا سوال ہے. اللہ مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ عقل مند شخص ہے نا، لاجک چاہیے اس کو. ان بزرگ نے غور سے جواب سنیے گا ان بزرگ کا. بزرگ نے کہا آپ میں عقل ہے؟ جی ہاں میں عقل مند ہوں. مجھے نظر نہیں آتا، میں کیوں مانوں؟ مجھے نظر نہیں آ رہی عقل، میں کیوں مانوں کہ آپ کے اندر عقل ہے؟ میرا خیال ہے جواب مکمل ہو گیا. کیونکہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ماننی بھی نہیں چاہیے نا. اللہ نظر نہیں آتا، ہم کیوں مانیں؟ تو بزرگ نے آگے سے کیا کہا، آپ کے اندر عقل ہے؟ کہنے کہ جی ہے. کہنے مجھے تو، میں تو نہیں مانتا کہ آپ کے اندر عقل ہے، مجھے نظر نہیں آتی. میں نے کہا نا انسان بہت سی باتوں کو مانتا ہے جو نظر نہیں آتی. ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے، کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے سر میں درد ہو رہا ہے بہت شدید. حالانکہ ڈاکٹر کو وہ درد نظر نہیں آ رہا ہوتا. مہربانی کرے، پھر بھی مانتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے. یہاں کون شخص بیٹھا ہے جس کو بخار نظر آتا ہے؟ مانتا ہے. وہ الگ بات ہے تھرمامیٹر سے آپ دیکھتے ہیں، وہ تو نمبر دیکھ کر پہچانتے ہیں، وہ تو آلات کے ذریعے آپ نے دیکھا. حقیقت تو یہ کہ آپ کو دل کا جو سارا نظام ہے بلڈ پریشر کا، بلڈ پریشر ایک نعمت، یہ نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہ ہو. وہ تو یہ کہ بلڈ پریشر خود بیماری نہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے وہ بیماری. اس بات کو بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے. اچھا کبھی کسی ڈاکٹر کو نہ کہیں کہ میرا بلڈ پریشر ختم کر دیں، اللہ کے بندے ہو تو مر جائے گا. بلڈ پریشر سے تو انسان کی زندگی ہے. صرف کیا نہیں ہونا چاہیے؟ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے. اور کیا عجیب بات نہیں ہے کہ بلڈ پریشر نظر نہیں آتا؟ اب دل کی کیفیت بتا رہا ہوں. بلڈ پریشر نظر نہیں آتا، وہ آپ آلات سے چیک کرتے ہیں یا کچھ اور علامات. ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں مجھے چکر آ رہے ہیں، حالانکہ اس کو خود ڈاکٹر کو بھی چکر نظر نہیں آتے، اس کو بھی چکر نظر نہیں آتے. مانتا ہے.
بہت سی مثالیں دے رہا ہوں. یہ انسان جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو مانتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے دل کی ایک ظاہری کیفیت ہے. جسم کا ایک گول ٹکڑا ہے، اس کے اندر والو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشر سے خون بحال کرتا ہے جسم کے اندر، اس سے انسان زندہ رہتا ہے. یہ اس کی ظاہری کیفیت ہے. ایک دل کی باطنی کیفیت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ خالق ہمیں بتا رہا ہے، وہ پیدا کرنے والا بتا رہا ہے. کوئی معمولی شخص نہیں بتا رہا، کوئی معمولی ہستی نہیں بتا رہی، پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے. اور ہم عام طور پر بولتے ہیں یہ کھانا کھانے کو، میرا یہ والا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ دل نے کہا ہے کھانا کھاؤ نہ کھاؤ. دل تو خون پمپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، بس دھڑکتا رہتا ہے. آج میرا دل کر رہا ہے نماز پڑھنے کو، پتہ نہیں کیوں، کتنے دن ہو گئے میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو. میرا دل ہی نہیں کرتا فلاں شخص سے بات کرنے کو. یہ وہ کیفیات ہیں جو انسان بول رہا ہے، مانتا ہے، لیکن یہ جسمانی کیفیات نہیں ہے، یہ روحانی باطنی کیفیات ہیں. آپ کو حیرت ہوگی، قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک دل کی بھی بینائی ہوتی ہے. کچھ دل دیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ دل اندھے ہوتے ہیں. دل اندھے ہوتے ہیں. سورہ حج اللہ کہتا ہے فَإِنَّهَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فَإِنَّهَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے سب کچھ، لیکن ان کے دل اندھے ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہیں. جو آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بصارت. عربی میں دونوں کے لیے الگ الگ نام ہے. آنکھوں کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں. عقل و دل، عقل و شعور کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. یہ دل بھی دیکھتا ہے، یہ دل بولتا ہے، یہ دل سنتا ہے. آپ بولتے ہیں ریولا، یہ میرے دل کی آواز ہے. کیوں؟ دل بولتا ہے جو اس کی آواز ہوتی ہے. دل سنتا بھی ہے، دل کبھی کبھی بہرا بھی ہو جاتا ہے. دل دیکھتا بھی ہے، دل اندھا بھی ہوتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. میں دل کی کیفیات بتا رہا ہوں. ایک وہ تندرست دل ہوتا ہے جس میں جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی، وہ جسمانی ڈاکٹر بتاتا ہے. ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، وہ روحانی ڈاکٹر بتاتا ہے. آج جس طرح انسان اپنی جسمانی دل کی بیماریوں کو بڑا حساس لیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس فوراً جاتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے. کیوں؟ مر نہ جاؤں. ایک بات ہے صرف، اور کوئی وجہ نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی. کہیں مر نہ جاؤں اس لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس. جسمانی جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان آج فوراً ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی روحانی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے جب دل بیمار ہونے لگے.
اور اللہ نے اس دل کی روحانی کیفیت کی اللہ نے مثالیں دی ہیں. آپ کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہوتا ہے، دل کا اطمینان، دل پریشان. آپ کہیں میرا دل پریشان ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کو انزائٹی ہو سکتی، اس کی حرکت قلب تیز ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہو رہا ہے، اس کو جسمانی بھی دوائیاں دو. اور جب دل پریشان ہو اس کی ایک روحانی دوا بھی ہے جو خالق نے بتائی، دل کو پیدا کرنے والے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر نماز، اللہ کا ذکر درود شریف، اللہ کا ذکر کلمہ طیبہ، اللہ کا ذکر سبحان اللہ، اللہ کا ذکر جزاک اللہ، اللہ کا ذکر الحمدللہ. اللہ کا ذکر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل مطمئن ہوتا ہے. یہ روحانی علاج ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تسبیح کر لیں، بزرگ کہتے ہیں یہ تسبیح کر لیں، یہ فلاں پڑھ لیں، یہ آیتیں پڑھ لیں، دل مطمئن ہوگا انشاءاللہ، آپ کا سکون آئے گا. بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی اللہ کا ذکر. نعوذ باللہ. بہت سارے حضرات کے الفاظ ہیں یہ والے، پڑھے لکھے قابل لوگوں کے الفاظ ہیں. یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن نماز، یہ کوئی ٹرنکولائزر ہوتا ہے جس سے سکون ملتا ہے؟ ٹرنکولائزر وہ ادویات جن سے سکون آور مسکنات، سکون آور دوائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ٹرنکولائزر جو ہے وہ دوا ہے، وہ جسمانی بیماریوں کا، دل کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. بلڈ پریشر کی دوائیاں وہ ساری کی ساری، دل کی دوائیاں وہ جسمانی بیماریوں کے علاج ہے، اور ذکر جو ہے یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے. ماشاء اللہ. تو اس کو ٹرنکولائزر نہ سمجھیں، اس کو دل کی دوائیوں کو اس پر قیاس نہ کریں. وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ جسمانی بیماریوں کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر دیتا ہے جسمانی. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جو دوا دیتے ہیں روحانی، وہ باطنی دوائیں جو دیتے ہیں وہ باطنی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں. اور آج کل ہمارے ایسے ایسے ڈاکٹر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ وہ کسی کا بندے کا دل بیمار ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو اس کو کہتے ہیں آپ روحانی طرف آئیں تو آپ کو یہ دوائیاں چھوٹ جائیں گی. کہتے ہیں آپ یہ روحانی علاج اختیار کریں، کسی بزرگ سے تعلق قائم کریں. آپ کے اندر ہر وقت حب مال، ہر وقت مال کمانا 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 کمانا، تھک گئے آپ. شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری، ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، آپ کی چیزیں کم ہوں گی. انسان سمجھتا ہے کوئی دوائیاں، جی اصل میں وہ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. اس دل کو نا زنگ بھی لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالماء. یہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جب کسی، جیسے اذا اصابه الماء، جب لوہے کو پانی پہنچتا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. قال وما جلاؤها یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان زنگ کو صاف کر کے چمکائیں کیسے؟
ایک ہے صرف صاف کرنا، ایک ہے اس کو چمکانا. میرے خیال ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے برتن کو صاف کر لینا، ایک ہے اس کو اتنا اچھی طرح صاف کرنا کہ چمک جائے. صاحب نے پتہ کیا سوال کیا ہے؟ صرف صفائی کا سوال نہیں کیا. مما جلا ہوا، یا رسول اللہ اس کو چمکائیں کیسے؟ اس کو چمکائیں کیسے؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے. جب موت یاد آتی ہے بندے کا دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. اس زنگ کو، دل کے زنگ کو کسی نے محسوس کرنا ہو نا، دیکھنا ہو. یا مجمع میں ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ میرے دل پہ زنگ لگا ہے کہ نہیں. ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری بیوی کے دل پر زنگ لگا ہے کہ نہیں. آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ میرے سامنے یہ میرا بچہ بچی، اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں. کوئی اس کے لیے بہت بڑی مہارت نہیں چاہیے، بہت آسان آسان بتانے لگا ہوں. آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا. جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. یہ غیبت کر رہا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا. دوسروں کی برائیاں کر کر کے نا اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا. یہ بندہ دھوکہ دے رہا، آپ کا بچہ، جوان بچہ بچی دھوکہ دے رہے غلط بول کر، سمجھ لو اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے. کتنے آسان آسان باتیں کر رہا ہوں، کوئی بہت ٹیڑھی بڑی باتیں نہیں ہیں، بڑی اونچی تصوف کی اونچی باتیں، سیدھی سی سادی سادی بات. دل پہ زنگ لگا ہوا دیکھنا ہے. دوسرا بندہ چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نفرتیں رکھتا ہے، حسد کرتا ہے. کتنی لائن اللہ نے بتائی ہے قرآن کے اندر. یہ ساری باتیں قرآن کی بتائی، یہ ساری اللہ نے دل کی بیماریاں بتائی کہ اس کے دل کو زنگ لگا ہوا ہے. اور صاف کیسے ہوتا ہے؟ بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت. قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. انسان کا بچہ بیمار ہو جائے، انسان کی والدہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، ہسپتال میں ہو. ابھی یہ جو بچہ ہے نا، آپ کا جوان بچہ یا گھر میں جو افراد ہیں، یہ نہیں مرنے لگے، یہ نہیں مر رہے. ابھی وہ والد صاحب ہسپتال میں داخل ہے، والدہ ہسپتال میں داخل ہے. اس گھر میں، جس گھر کے اندر آج بھی الحمدللہ ابھی دل مرے نہیں ہے، ابھی دل زندہ ہے، ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی سارے دل اندھے نہیں ہوئے. ماں یا باپ ہسپتال میں ہو اور بچوں نے زوردار قسم کی LCD لگائی ہو اور اس میں فلمیں گانے دیکھ رہے ہو، تو آپ کتنا غصے میں آ کر کہتے ہیں شرم کرو کچھ، ماں ہسپتال میں داخل ہے اور تم یہ لگائے، بند کرو. ویسے اتنی سی بات مجھے بتا دیجئے، کیا اس LCD کو، گانے فلموں کو بند کرنے سے ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے دل کے اندر کچھ ہے بات کہ یہ کسی نے کہا ہے یہ نہ دیکھو، اگر یہ دیکھیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی وہ ذات، اور وہ ذات ماں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی، اس لیے بند کرو اس گناہ کی چیز کو. یہ ہے اصل بات. مطلب وہ گانے فلمیں نہ دیکھ کے کیا ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ اس کا کیا تعلق؟ نہیں. وہ سمجھ رہا ہے کوئی ذات ایسی ہے جس نے منع کیا ہے سب کچھ، اگر وہ ذات ناراض ہو گئی وہ ماں کو ٹھیک نہیں ہونے دے گی. اسی وجہ سے جب ماں یا باپ ہسپتال میں ہوتے ہیں یا بچہ اپنا ہسپتال میں ہوتا ہے، یہ سارا انسان بندہ بن جاتا ہے، اس کے دل کے زنگ سارے صاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ موت ہے یہ ایسی چیز.
دل کے زنگ صاف ہو جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے. بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت. قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. ہم دلوں کو چمکائیں کیسے؟ صرف صاف نہیں، کمال کا چمکائیں کیسے؟ اور زنگ کیا چیز ہوتی ہے وہ میں نے بتایا. جتنے گناہ ہیں سارے انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں، زنگ لگاتے ہیں. انسان سے جب گناہ ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے. اب اگر پوری بات آپ حضرات نے سمجھی ہے نا تو میرا سوال ہے، یہ جو داغ پڑتا ہے یہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر، باطنی طور پر، جسمانی طور پر، باطنی طور پر، میں نے پہلے بتایا ایک اس کی ظاہری کیفیت ہے، ایک باطنی کیفیت ہے. اور اگر یہ انسان گناہ کرتا رہے توبہ اور استغفار کی طرف نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. داغ پڑتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ بندہ واپس نہیں آتا. یہاں تک کہ بعض اللہ والے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ دل کے اوپر جو داغ پڑتا ہے گناہ کر کے وہ واقعی دل کے اوپر داغ پڑتا ہے، واقعی دل کے اوپر داغ پڑتا ہے. یہاں لاہور کے پنجاب کا اڈیالو جی کا قصہ ہے. عزیز تھے ڈاکٹر صاحب، سرجن ہارٹ کے. وہ کہنے لگے ایک بزرگ آئے، سفید ریش، ہارٹ اٹیک ہوا اور فوری طور پر بائی پاس کی ضرورت تھی. سارے گھر والے کہیں کروا لو آپریشن، بزرگ کہتے نہیں میں نے نہیں کروانا، اور بڑے پیسے والے، بڑے اچھے. ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے کہ بڑے بڑے مریض دیکھے ہیں ہم لوگ قابو کر لیتے ہیں لیکن یہ بزرگ قابو نہیں آ رہے، آپریشن کروانے کے تیار نہیں ہے. میں نے کہا پاس کہیں ہے؟ چلے میں بھی جاتا ہوں وارڈ میں. وہ گئے، کہنے ان کو سمجھائیں کہ شرعی طور پر کیا بات ہے، شرعی طور پر علاج کروانا فرض ہے، نہ کروائیں گے گناہ گار ہوں گے. آپ سمجھائیں ان کو ذرا دینی اعتبار سے. میں نے کہا چلو دے فون. تو انہوں نے موبائل دیا. میں نے کہا خیریت ہو گئی حضرت؟ جانتا تو نہیں تھا میں نے کہا خیریت ہو گئی، آپریشن نہیں کروا رہے آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا جامعہ شفیع میں پڑھاتا ہوں. چلے کہ بس پھر میں آپ سے کہتا ہوں اصل میں اس لیے آپریشن نہیں کروا رہا کہ میری زندگی میں بڑے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اگر ڈاکٹروں نے دیکھا نا تو میرا دل کالا ہوگا اندر سے. گناہ کرتا ہے نا انسان، دل کے اوپر داغ ایک پڑ جاتا ہے. میں نے فوراً ان کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی اور ان کو سمجھایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، سارے گناہ، سارے داغ دھل جاتے ہیں. پھر حدیث بھی یہ والی سنائی کہ داغ ٹھیک ہے پڑتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دل پہ داغ پڑتے ہیں گناہ کرنے سے، لیکن ابھی آپ نا توبہ اور استغفار کریں. ایک تسبیح صرف توبہ اور استغفار کی کر لیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. کہتے ہیں واقعی بھلے میں آپ کو حدیث آیتیں سنا رہا ہوں اور دل صاف ہو جائے گا. جب ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کھول کے دل کو نہیں ہوں گے وہاں داغ. تو وہ فون پر سنتے سنتے نہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اچھا ٹھیک ہے میں آپریشن کروا لیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں آپ، جب آپ میرے دل کو دیکھیں گے نا تو پھر مجھے بتائیں اس پر داغ تھا کہ نہیں تھا. وہ راضی ہو گئے بزرگ آپریشن کروانے میں. آپریشن ہوا، واقعی داغ کہاں ہونا، داغ تو ہوتے اور ہو بھی تو توبہ استغفار. جب آپریشن ہو گیا ہوش آئی تو کہنے کہ میرے دل میں داغ تو کوئی نہیں تھا. کہنے کہ نہیں داغ کوئی نہیں تھا. کہ الحمدللہ. میں نے کہا بعض لوگوں کا ایسا ایمان بن جاتا ہے کہ واقعی دل کے اوپر داغ ہوتا ہے، لیکن وہ باطنی کیفیت ہے، باطنی کیفیت.
اس دل کو چمکائیں کیسے، صاف کیسے کریں؟ اگر میلا ہو جائے، میلا کس سے ہوتا ہے؟ یہ میں نے بتایا، ہر گناہ سے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے. ظاہر ہے کپڑے ہیں، داغ پڑیں گے میلے ہو جائیں گے نا، پسینے کے داغ، پلاک چائے کے داغ، کھانے کے داغ. صاف کیسے ہوں گے؟ بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت، موت کو زیادہ یاد کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے ابھی کپڑے کی مثال دی ہے نا، سفید کپڑے اس میں داغ لگ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی گناہ کی کیفیات کو اور اس کے دھونے کو باقاعدہ دعا میں ذکر کیا ہے، اس مثال کو. آپ سب حضرات کو وہ دعا یاد آ جائے گی ابھی. اللہم نقی قلبی عن الخطایا والذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. ترجمہ کرنے لگا ہوں، اللہم نقی قلبی، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے. اللہم نقی قلبی من الخطایا والذنوب، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے. کیسے، کس طرح؟ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، بے داغ سوٹ، کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور ہم اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. میلے ہو جائیں گے. اچھا، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، صرف انبیاء علیہ السلام. ہمارا عقیدہ، ہر انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. علاج توبہ اور استغفار، دل صاف ہو جائے. تو ایک بات تو یہ سمجھی کہ ہمارے دل چمکے کیسے، اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ میلے کیسے ہوتے ہیں گناہوں سے، باطنی بیماریوں سے. ان باطنی بیماریوں سے دل کو صاف کیسے کریں؟ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 2 موت کو زیادہ یاد کرنا، موت کی فکر کرنا. اور جس طرح ہم جسمانی دل کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی دل کی بیماریوں کی، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے، جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اولیاء اللہ سے تعلق. اور یہ میں کھل کر بات عرض کر دوں، بیعت کرنا سنت، نہ کرے بیعت، ساری زندگی نہ کرے، کسی بزرگ سے نہ کرے، صرف سنت چھوٹے گی نا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا بات نہیں ہے، بیعت نہیں کرو، ایسے بیکار بات ہے. نہ کریں بیعت، سنت، صرف سنت چھوٹے گی نا. لیکن اصلاح فرض ہے، اصلاح فرض ہے. کس چیز کی اصلاح؟ باطنی اصلاح. باطنی اصلاح فرض ہے، یعنی فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. فرض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. جو بندہ اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جائے، جو بندہ اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جائے، غافل ہو جائے، یہ بندہ اس وقت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. گناہ کبیرہ نہ کرے بیعت کسی بزرگ سے. اور یہ بزرگ کہاں سے ملتے؟ ایک تو ہمیں بزرگ ہی کوئی نظر نہیں آتا، یہ لوگوں کے جملے ہیں، ہمیں بزرگ ہی کوئی نظر نہیں آتا. یاد رکھ لیجئے گا، بہت واضح الفاظ میں عرض کروں گا، بزرگ ہونے کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں، مولانا صاحب ہونا بھی ضروری نہیں. بزرگ ہونے کے لیے حافظ قرآن ہونا بھی ضروری نہیں. مثالیں عرض کروں گا ان بزرگوں کی موجودگی میں، اور بڑی توجہ سے سننی ہوں گی. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ، اجل خلیفہ، یہاں جامعہ شفیہ میں آ کر وہ باقاعدہ حضرت کے سیانت المسلمین کے جلسوں میں باقاعدہ آ کر ملفوظات سناتے تھے. حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے یہاں شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بیعت تھے، اصلاحی تعلق تھا ان سے، حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے.
اور اطلاعاً عرض ہے کہ حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ، اور بڑے غور سے سنیے گا، بالکل عالم نہیں، بالکل حافظ نہیں، انگلش کے اسکول ماسٹر، انگلش کے اسکول ماسٹر تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے دوسرے خلیفہ۔ یہ میں چند مثالیں بھی عرض کر رہا ہوں تو لائن لگی ہوئی پوری۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل بزرگ خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر۔ لوگ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے ولی کہاں تلاش کریں۔ حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اتنے بڑے بزرگ سب حضرات جانتے۔ خوش نویس کاتب، عالم نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے سمجھائی کہ ہم روحانی ڈاکٹر کیسے تلاش کریں۔ وہ ایک بندہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آ گیا، روحانی ڈاکٹر تلاش کرتے کرتے نا، اللہ کے ولی کو تلاش کرتے کرتے آ گیا۔ 3 دن رہا حضرت تھانوی کی خدمت میں، تیسرے دن جانے لگا وہ صاحب۔ تو حضرت تھانوی لکھتے، میں نے اسے پوچھا کہ بھئی کیسے آئے تھے، اب کیوں جا رہے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ میں آیا تھا آپ سے بیعت ہونے، 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں اور 3 دن میں نے ایک بھی کرامت آپ سے نہیں دیکھی، اس لیے میں آپ سے بیعت نہیں ہونا چاہتا، آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں، میں جا رہا ہوں۔ حضرت ثانوی نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں اللہ کا ولی نہیں ہے، جاؤ۔ وہ تو پھر اصلاح نہ ہوئی نا، اصلاح۔ ثانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اب آپ کو وہ معیار بتانے لگا ہوں۔ کیا معیار ہے؟ ان ساری بزرگوں کا ڈھیر موجود ہے اس وقت یہاں ہمارے اکابر کا، ان کی موجودگی میں بتانے لگا ہوں معیار کیا ہے اللہ کے ولی کا، جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا۔ تھانوی رحمہ اللہ نے اس بندے سے کہا آپ 3 دن یہاں رہے ہیں، 3 دن 3 راتیں آپ یہاں رہے ہیں، مجھ سے کوئی بھی ایک خلاف سنت بات دیکھی ہے آپ نے؟ مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کوئی خلاف سنت کوئی کام میں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ولی ہے۔ وہ آپ کے مسجد کے امام صاحب بھی ہو سکتے، وہ ہومیوپیتھی کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ خالی لکھنے لکھانے والا کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکول ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی خود اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو، خود اس کا اپنے کسی بزرگ سے تعلق رکھا ہو، وہ خود ساختہ اصلاح کرنے والا نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی بیماری بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ خود ساختہ مصلح بن جاتے ہیں میں اصلاح کروں گا، اور اس کا اپنی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی۔ یاد رکھیے گا آپ حضرات سمجھتے ہیں اپنی جسمانی بیماریوں کا خود سوشل میڈیا سن کر، میڈیا میں یہ سنا، میڈیا میں یہ سنا، جتنے لوگ سوشل میڈیا سے اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج تلاش کر کے دوائیاں کھاتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈائلیسس پہ پڑے ہوئے ہیں یا اسپتالوں میں پڑے ہوئے، فکر نہ کریں۔ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ دوائیاں کھاتے سارے مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کہتے ہیں، سیلف میڈیکیشن نہیں، یہ ڈاکٹروں کی اصطلاح ہے، ٹرم ہے سیلف میڈیکیشن، یعنی خود ہی بیماری تلاش کرنا، خود ہی دوا طے کرنا، خود ہی دوا اپنی مرضی سے کھا لینا، سیلف میڈیکیشن۔ جس طرح، غور سے سنیے گا، جس طرح سیلف میڈیکیشن جسمانی بیماریوں کے علاج میں نقصان دہ ہے، بالکل اسی طرح سیلف میڈیکیشن باطنی بیماریوں کے اندر بھی نقصان دہ ہے۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر تکبر ہے۔ یہ تکبر وہ روحانی معالج ٹیسٹ چیک کرے گا اس کے اندر تکبر ہے نہیں ہے۔ بڑے بڑے علمی تکبر، عہدے کے تکبر، دولت کا تکبر، اسٹیٹس کا نشہ انسان کو گمراہ کر رہا۔
یہ انسان کے اندر حسد موجود، دل بے چین، دوائیاں کھا کھا کے ختم. لیکن اصل بیماری کیا تھی؟ اصل بیماری یہ تھی اس کے پاس پیسہ آ گیا میرے پاس اتنا نہیں، اس کے پاس آ گیا میرے پاس نہیں، اس کے پاس آ گیا میرے پاس، اس کے پاس یوں ہو گیا میرے پاس نہیں. ابھی ڈاکٹر کیا کرے گا؟ یا بی پی کی دوائیاں دے گا یا شوگر کی بھی دوائیاں دے گا، حالانکہ اندر حسد ہے. وہ ختم کر لیں، یہ دوائیاں بھی کم ہو جائیں گی، نہ چھوٹیں کم ہو جائیں گی. اچھا حسد کو کم کر لے بندہ. یہ بغض اور نفرتیں، یہ دل کی بیماریاں، باطنی بیماریاں، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ غیبتیں، یہ نفرتیں، یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہنا، ایک دوسرے کو ذلیل کر کے مزے لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری بات عرض کرنا بڑی توجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دل آپ کا مفتی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا تھا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ یہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ مل بر، نیکی کیا ہوتی ہے؟ مل اسم و گناہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، اور نیکی کیا؟ اچھے اخلاق. اور پھر دوسری روایت میں فرمایا البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. دل مفتی ہے، اس سے فتویٰ مانگے. نیکی کیا ہے؟ البر مطمئن علیک نفسک، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو. والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور آپ اس کو کہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، بس سمجھ جائے کہ یہ غلط کام ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے یہی غلط کام ہے. بہت سے حضرات کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ آج بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل مطمئن ہے مولانا، تنخواہیں ہے نہیں، مہنگائی اتنی، ہمارا دل مطمئن ہے رشوت لینے پر، تو کیا وہ رشوت لینا ٹھیک ہو جائے گا؟ ابھی آپ نے کہا ہے نیکی وہ ہوتی ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، تو اگر رشوت لینے پر دل مطمئن ہو تو پھر؟ اور اگر اسی طرح بجلی چوری کر رہا اور کہہ رہا مولانا میرا دل مطمئن ہے، ہاں یہ حکومت ظالم ہے، اس نے ٹیکس لگا دیتی، فلاں کرتی، میں بجلی چوری کرتا ہوں، میرا دل مطمئن ہے، ہاں میں سیٹسفائی. اللہ کے بندے، یہ رشوت لینے والے کا دل مطمئن، یہ بجلی چوری کرنے والے کا مطمئن، یہ بہن کا حق مار کھانے والا مطمئن، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو، اس سے تندرست دل مراد ہے، بیمار دل مراد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دل کو کہا نا مفتی، وہ مفتی وہ جو خود صحیح ہو. اگر مفتی غلط ہے تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اگر مفتی خود بیمار، دل خود بیمار، وہ تو غلط فتویٰ دے گا. صحیح فتویٰ کون سا دے گا؟ تندرست دل. تندرست دل کون سا ہوتا ہے؟ سارا وقت میں نے اس پہ لگایا جس کے اندر باطنی بیماریاں نہ ہوں. وہ بیماریوں کی فہرست ذکر کر دی. اللہ رب العزت ہمیں ایک پاکیزہ صاف ستھرا دل عطا فرمائے. جسمانی دل کی بیماریوں میں سے اللہ بچائے اور دل کی روحانی بیماریوں سے بھی اللہ بچائے. آج کا موضوع صرف یہ تھا، یہ تندرست دل کیسا ہوتا ہے، یہ دل بیمار، روحانی طور پر بیمار کیسے ہوتا ہے، یہ دل اندھا کیسے ہوتا ہے، یہ دل میلا کیسے ہوتا ہے، اس دل پر زنگ کیسے لگتا ہے. یا اللہ ہمیں دلوں کی پاکیزگی عطا فرما دے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تو نے دل عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس دل کو جسمانی طور پر بھی تندرست فرما دے، روحانی طور پر بھی تندرست فرما دے.
ابھی آج مجھے بتایا ہمارے مؤذن صاحب، ان کے والد صاحب جناب بشیر صاحب، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور بال پڑے، اللہ نے ان کو کامل صحت عطا فرما دی۔ یا اللہ ان کے دل کو بھی کامل صحت عطا فرما دی۔ یا اللہ جو جو دلی بیماریوں میں مبتلا، یا اللہ جسمانی بیماری میں مبتلا، یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو روحانی بیماریوں میں مبتلا، یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، یا اللہ سب کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے دنیا کے اندر فتنے ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما لے، اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کو دل کا سکون عطا فرما، دل کا چین عطا فرما۔ یا اللہ دل کا اطمینان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی